ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں. اب اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے اب دنیا کسی کو راضی کرے نہ کرے مگر اتنا خیال رکھے کہ رسول کی رضا کا نام فاطمہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماں راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے خدا راضی. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. پروردگار سے دعا کی پروردگار تو اس سے دوست رکھنا جو ان سے محبت کرے، تو اس کی مدد کرنا جو ان سے محبت، جو ان کی مدد کرے. تو رسالت امام یہی ہے، سنت نبوی یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. اہل بیت یہ وہ حجت خدا ہے جو دین الہی کو پہنچانے کے لیے آئے تھے. یہ وہ اہل بیت ہے جہاں پر سب کچھ قربان کر دیا تاکہ دین خدا باقی رہے. یہ وہ اہل بیت ہے جہاں پر آپ نے بتلایا کہ دیکھو ان کی اتباع کرنا. در سیدہ پر آ کر 6 ماہ تک حضور نے سلام کیا، لوگوں کو بتلایا عظمت در بطول کیا ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ اہل بیت رسالت ہے. اب دنیا جاہل نہ بنے کہ ہم حسن کو نہیں جانتے، حسین کو نہیں جانتے، علی کو نہیں جانتے. علی کو نہ جاننے والا خسرت دنیا والآخرہ، کیونکہ علی کل ایمان کا نام ہے. علی ایمان کی علامت ہے، علی کی محبت ایمان ہے. یا علی حب کا ایمان، یا علی تیری محبت ہی ایمان ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، کیونکہ وہ در پر آ کر پیغمبر اسلام نے سلام کر کے بتلایا کہ دیکھو اس در کی اہمیت کو جانو. ایک در در بطول ہے، دوسرا در در علی ابن ابی طالب ہے. در بطول پر آ کر پیغمبر اسلام نے 6 ماہ تک سلام کیا. جو اس در کی عظمت سمجھے گا وہ در بطول اور بطول کی عظمت کو سمجھے گا. اس لیے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیونکہ ہمیشہ در کو بتلایا گیا ہے. جو کوئی اس در کی اہمیت کو سمجھے گا، جو کوئی اس در سے مخالفت کرے گا، کہ پیغمبر اسلام بعد کے واقعات کو جانتے تھے کہ امت کیا اجر رسالت ادا کرنے والی ہے. اس لیے کہ اپنی حجت کو تمام کیا پیغمبر اسلام نے، کہ ہر نبی نے ہر زمانے میں وما علینا الا البلاغ. پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیغمبر نے اپنی حجت کو تمام کیا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، پیغام ولایت پہنچ جائے، پیغام رسالت پہنچ جائے. کیونکہ مقام امیر المؤمنین کہا کہ اے علی تمہیں کوئی نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، اور مجھے کسی نے نہیں جانا سوائے اللہ کے اور تمہارے. اور اللہ کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا سوائے میرے اور تمہارے. اب پیغمبر اسلام نے، حضور نے بتلایا کہ دیکھو اگر رسول تک پہنچنا ہو تو در علی پر آنا ہوگا. انا مدینۃ العلم علی بابها. تب جا کر رسول سمجھ میں آئیں گے، تب جا کر رسالت کے مرتبے کو سمجھ پاؤ گے. اگر رسالت تک پہنچ جاؤ گے تو پھر خدا تک پہنچ جاؤ گے، ورنہ نہ خدا سمجھ میں آئے گا نہ رسول سمجھ میں آئے گا. انسان کو آج کے زمانے میں اللہ نے عقل جیسی نعمت دی ہے، اس کے ذریعے سے انسان ریسرچ کرے حق کے دین کیا ہے، کون سا دین حق پر ہے، کیا ہم جو دین پر ہے کیا وہ دین ہمارا حق ہے، کیا ہم جس کی اتباع کرتے ہیں کیا وہ حق پر ہے. پیغمبر اسلام کے حدیث جہاں پر پیغمبر اسلام نے اپنے آخری زمانے میں بھی کیا کہا کہ ان کی اتباع کرو، کیونکہ یہ چراغ ہدایت ہے اور یہ کشتی نجات ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کے چراغ ہے، حسین سفینہ نجات ہے. آج دنیا حسین ابن علی کو مانتی ہے، آج دنیا کے دلوں میں حسین ابن علی کی چاہت موجود ہے. فرق اتنا ہے لوگ کشتی کو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں،
کچھ لوگ کشتی کے باہر ہو جاتے ہیں، جو باہر ہو جاتے ہیں اپنے نصیب پر گریا کریں، اور جو حق کو جانتے ہوئے حق کے ساتھ ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے بتلایا کہ دیکھو کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دینا جہاں پر علی مر جائے، یہ نہیں کہا کہ علی کو موڑ دینا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جہاں پر علی جائے وہاں پر حق ہوتا ہے۔ کہ پیغام ولایت ہے کہ پیغمبر اسلام کا ہر عمل ہر قول اللہ کی طرف سے۔ بس عزیزو، یہ ایام وداعیہ ہے، سید الشہداء ہمارے دلوں میں ہے، ہم یہ مصیبت کے ایام کو ودا کر رہے ہیں، تا قیامت تک کہ حسین کا ماتم ہوتا رہے گا، ہم رہے یا نہ رہے مگر حسین ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین تو نے میرے ذکر کی خاطر قربانیاں دی ہیں، جب تک میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، کیونکہ حسین کا ذکر خدا ہے۔ عزیزو، سید الشہداء کی رخصتی، یہ ایام کو ایسے رخصت کرو جس طرح بیویوں نے حسین کو رخصت کیا۔ قیامت کی رخصتی ہے، آپ مدینے سے دیکھیں، کہا کہ اے نانا تیرے خبر کا مطابق حسین جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے گریا کیا حسین نے، تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین قبر سے اٹھے، ماں کی قبر پر آئے، خود کو گرایا، اماں تیرے خبر کا مجاور حسین جا رہا ہے۔ حسین روتے رہے، قبر سیدہ لرزتی رہی، آواز آئی کہ حسین تو تنہا نہیں، تیری ماں بھی تیرے ساتھ چلے گی۔ اللہ اکبر، قافلہ چل رہا ہے، راستے میں آواز آئی کہ اے بابا کچھ دیر رک جائیے، اے بابا کچھ دیر رک جائیے۔ ارے سید الشہداء کے علمبردار نے کہا کہ آقا بی بی صغرا آتی ہے۔ اللہ اکبر، انصاف سے بتلائیے، اولاد والوں کا مجمع ہے، ارے جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹیاں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، باپ اپنی بیٹی سے بڑا محبت کرتا ہے، ارے بیٹیوں سے جدا ہونا بڑا سخت ہوتا ہے۔ اگر بیٹی صبرا جیسی ہو، اگر بیٹی صبرا جیسی ہو اور باپ حسین جیسا ہو، اللہ اکبر، کس طرح حسین نے صغرا سے ودا ہوئے ہوں گے۔ ارے صغرا حسین کے گلے سے لپٹ کر کہتی ہے اے بابا صغرا کو بھی اپنے ساتھ لے چلے، اے بابا صغرا تنہا کیسے رہے گی، اے بابا اکبر کو بھیج دو، اے بابا اماں کو بھیج دو۔ سارا گھر جا رہا ہے، اب گھر میں کوئی نہیں ہے۔ حسین ابن علی یہی کہتے کہ بیٹی صغرا ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے، اے بیٹی صغرا مصیت الہی ہے کہ تم یہیں پر رہو۔ حسین ابن علی نے بیٹی کو ودا کر کر چلے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ جہاں شور بھی آیا کہ حسین ابن علی کو ہر گرنے والے نے سلام کیا، مگر ایک ایسا کڑیل جوان تھا جو اپنے باپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا، کہا کہ بابا اکبر کا سلام، جیسے ہی سلام آنا تھا حسین زمین کربلا پر آنکھوں کی بینائی جا چکی، حسین نے مرثیہ پڑھا، الگ دنیا بادک اللہ اکبر، گرتے رہے اور چلتے رہے، گڑیل جوان کی لاش پہ پہنچے، کہا کہ اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ اکبر نے کیا کہا کہ بابا مجھے صغرا کو ایک بار ملاقات کروا دے۔ حسین ابن علی نے انگشتر مبارک کو کھولا، کہا کہ اکبر دیکھو صغرا نظر آتی ہے، کہا کہ نہیں بابا یہ تو مدینہ ہے، شہر مدینہ نظر آتا ہے۔ پھر حسین ابن علی نے کہا کہ دیکھو کیا صغرا نظر آئی، کہا کہ نہیں روزہ رسول ہے، کہا کہ اب دیکھو، کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، کہا کہ اب دیکھو، کہا کہ صغرا تو نظر نہیں آئی مگر ایک ضعیفہ ہے، کہا کہ حسین چلے تھے، حسین کے قدم
صلی اللہ بس عزیز و آخری زحمت اور آپ کی زحمت کو تمام کیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ ایام ہے کہ آج ہم ہمیشہ سید الشہداء کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں نا. آج ہمارا وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے. یقیناً ہمارا امام زمانہ یتیم ہو رہا ہے. یہ یتیمی کی رات ہے. ارے امام زمانہ جن کا سن 5 برس کا ہے, اللہ اکبر, 5 برس کے سن میں ہمارے امام کو یتیم کیا گیا. 11ویں امام کو زہر دیا گیا. ہمارا امام پردے غیب میں ہے. ارے رو کے کبھی باہر نکل جاتا. ارے 11واں امام کہتا اے مہدی پردے میں چلے جاؤ, مصلحت الہی ہے. پھر امام پردے میں چلے جاتے. ارے میت ہو تو بیٹے کھل کے روتے ہیں. سلام ہو امام زمانہ پر کس طرح گٹ گٹ کر باپ کی میت پر روتے رہے. ارے چپ تازیہ نکالتے ہو نا. ایک ایسا جنازہ ہے جس میں سبھی خاموش ہوتے ہیں. یہ باسی ہے حسن عسکری کے جنازے کی. ارے تب جنازہ چلا وقت امام ارے چپ چپ کر رو رہا تھا. اللہ اکبر. آخری منزل زحمت کو تمام کیا. امام کی نماز جنازہ ہوئی. امام کو دفن کر دیا. میں کہوں گا اے امام زمانہ, آپ کے بابا کو غسل و کفن دیا, آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا اور جنازے کو سامرہ میں دفن کر دیا گیا. میں کہوں گا مولا ارے آئیے کربلا میں ایک جوان بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں, سید سچا روتے رہے اے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.